بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں۔ حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام، اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس۔ ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں۔ یہ آفر محدود مدت تک کے لیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری۔ گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی، 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، beside کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ ایران میں فسادیوں کے کئی رنگ لیڈرز گرفتار، عہدیداروں نے کہا جلد مقدمہ چلائیں گے، سزائیں دیں گے۔ احتجاجیوں کو پھانسی دی گئی تو سخت کارروائی کی جائے گی، ڈونلڈ ٹرمپ نے دی وارننگ۔ عباس اراغچی کی سعودی، ترک اور اماراتی وزیروں سے بات چیت، کہا حملہ کیا گیا تو پڑوسی ملکوں میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران میں موجود انڈین سٹیزنز فوری باہر نکل جائیں، تہران میں سفارت خانے نے دیا مشورہ۔ غازہ جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں 100 فلسطینی بچے جاں بحق، یونیسیف کی رپورٹ، تازہ خلاف ورزیوں میں نرس ہلاک۔ گرین لینڈ مسئلے پر JD وینس کی وائٹ ہاؤس میں اہم میٹنگ، ڈنمارک کے فارن منسٹر بھی شریک، جزیرے کے مستقبل پر بات چیت۔ تھائی لینڈ میں کرین ریل گاڑی پر گر پڑی، 28 ہلاک، ٹرین میں آگ لگ گئی۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے ED دعووں کے خلاف ترنمول کانگریس کی درخواست خارج کر دی۔ سٹار کرکٹر وراٹ کوہلی 4 سال بعد بنے ٹاپ ODI بیٹسمین۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران کی انٹیلیجنس منسٹری نے کہا ہے کہ اس نے حالیہ فسادات میں شامل کئی اہم دہشت گرد لیڈرز کو گرفتار کیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ عوام کی مدد سے ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی اور انہیں پکڑا گیا۔ پچھلے کچھ دنوں میں ایران میں معاشی مسائل، خاص طور پر کرنسی کی قدر میں گراوٹ کے بارے میں احتجاج شروع ہوا تھا، جس کے دوران فسادات ہوئے۔ ان گڑبڑ کے واقعات میں سینکڑوں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ بعض خبروں میں مرنے والوں کی تعداد 2,000 اور بعض خبروں میں 12,000 تک بھی بتائی گئی۔ نیشنل پولیس چیف نے تہران میں بتایا کہ فساد میں شامل 297 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جنہوں نے سرکاری جائیدادوں کو نقصان پہنچایا۔ دوسروں کی گرفتاری کے لیے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی عہدیداروں نے بتایا کہ پکڑے گئے رنگ لیڈرز کو بیرونی ملکوں، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کی تائید، مدد اور سرپرستی حاصل ہے۔ اس دوران چہارشنبے کو فسادیوں کے سلسلے میں یعنی فسادیوں کے حملوں میں ہلاک لوگوں کے جنازے کی نمازیں ادا کی گئی اور ان کی تدفین عمل میں آئی۔
ایسی خبریں ہیں کہ ایران گرفتار فسادیوں کو سزائے موت اور پھانسی دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ چہارشنبے کو ایک احتجاجی کو پھانسی دی جانے والی ہے، لیکن اس بارے میں ابھی تک کنفرمیشن نہیں آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران احتجاجیوں کو پھانسی دے گا تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب انسانی حقوق کی بعض تنظیموں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی عہدیداروں کی طرف سے کریک ڈاؤن میں 2400 سے زیادہ مظاہرین ہلاک ہوئے۔ ایک دن پہلے ٹرمپ نے فسادیوں یا احتجاجیوں کو اکسانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ احتجاج جاری رکھیں، اداروں پر قبضے کریں اور ان کی مدد کے لیے مدد روانہ کی جا چکی ہے۔ رشیا نے ٹرمپ کے اس بیان کی مذمت کی اور کہا کہ وہ دوسرے ملکوں میں کسی کی مداخلت کے خلاف ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہلاکتوں کی تعداد کافی زیادہ معلوم ہوتی ہے، انہیں صحیح تعداد معلوم نہیں ہے، میں 20 منٹ میں معلوم کروں گا اور اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ بعد میں وہ ایک میٹنگ میں شریک ہوئے۔ اس دوران پچھلے ہفتے گرفتار ایک احتجاجی عرفان سلطانی کے رشتہ داروں نے دعویٰ کیا ہے کہ چہارشنبے کو اسے پھانسی دی جانے والی ہے۔ ایسی ہی سزائے موت اور پھانسیوں کے خلاف ٹرمپ نے ایران کو وارننگ دی ہے۔ اس دوران ایرانی جوڈیشری نے کہا ہے کہ فساد کے سلسلے میں گرفتار لوگوں کے خلاف تیزی سے مقدمے چلائے جائیں گے اور انہیں سزائیں دی جائیں گی، جن میں پھانسی کی سزائیں بھی شامل ہوں گی۔ جوڈیشری چیف غلام حسین محسنی نے یہ بات کہی۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام لگایا ہے کہ وہ ایران میں استحکام بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تشدد کو شہ دے رہے ہیں۔ اس دوران ایرانی وزارت خارجہ نے امریکہ کی پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایران سے سخت نفرت کی وجہ سے یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ان پابندیوں کے سنگین نتیجے نکل رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کئی ملکوں کے وزیروں سے بات چیت کی جن میں ایران کے پڑوسی ملک شامل ہیں، ان میں سعودی عرب، یو اے ای اور ترکی ہیں۔ ان وزیروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو وہ پڑوسی ملکوں میں ایران کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یو اے ای کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ بدامنی کو ہوا دے رہا ہے۔ ترکی نے اس موقع پر ایران کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات چیت کی ضرورت پر زور دیا۔ ترکی کے وزیر خارجہ حقان فدان نے ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے تناؤ کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بتایا گیا کہ ترکی امریکی عہدیداروں کے ساتھ بھی ربط میں ہے۔ چائنا نے ایران کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کو رد کر دیا ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ چائنا امید کرتا ہے کہ ایرانی حکومت اور عوام مشکلوں پر قابو پائیں گے، قومی استحکام کی حفاظت کریں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیجنگ میں کہا کہ چائنا عالمی تعلقات میں طاقت کے استعمال یا دھمکی کے استعمال کی تائید نہیں کرتا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے نمائندے عامر سعیدی روانی نے یو این سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریز، یو این سیکیورٹی کونسل اور یونائیٹڈ نیشنز کے رکن ملکوں سے کہا ہے کہ وہ ایران کے تعلق سے ٹرمپ کی سخت بیان بازیوں کو رکوائے۔ انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز سے کہا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل سے کہے کہ وہ استحکام کو بگاڑنے والی پالیسیوں کو چھوڑ دے اور عالمی قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ ایرانی نمائندے نے ایران کے تعلق سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت کرنے والے رویے کی مذمت کی۔ ایرانی حکومت نے بعض پابندیاں نرم کی ہیں۔ لوگ اب ایران سے باہر اپنے رہنے والے دوستوں اور رشتہ داروں سے بات چیت کرائی ہے، لیکن بتایا گیا کہ انٹرنیٹ اگلے 1 سے 2 ہفتوں تک بند رہے گا، لیکن اسٹار لنک کے ذریعے بعض سروسز پہنچائی جا رہی ہیں۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ ایران نے پڑوسی ملکوں جیسے سعودی عرب، یو اے ای اور ترکی سے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران کو نشانہ بنائے گا تو ان ملکوں میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملے کیے جائیں گے۔ ان ملکوں میں پہلے سے ہی امریکہ کے کئی اڈے اور سپاہی تعینات ہیں۔ ان ملکوں سے ایران نے کہا کہ وہ امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے سے باز رکھے۔ انڈیا کے سفارت خانے نے ایران میں موجود اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ دستیاب ٹرانسپورٹ کے ذریعے ملک سے باہر نکل جائیں۔ سفارت خانے نے انڈین سٹیزنز اور پرسنز آف انڈین اوریجن سے کہا کہ وہ احتیاط برتیں اور احتجاج والے مقامات سے دور رہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ انڈین ایمبیسی کے ساتھ ٹچ میں رہیں اور مقامی میڈیا میں حالات کی معلومات حاصل کرتے رہیں۔ انڈین سٹیزن سے کہا گیا کہ وہ اپنی دستاویزات ہمیشہ ساتھ رکھیں اور ضرورت پڑنے پر سفارت خانے سے ربط پیدا کریں۔ رابطے کے لیے کئی سہولتیں دی گئی ہیں۔ اس دوران پاکستان کے درجنوں اسٹوڈنٹس ایران سے اپنے ملک واپس چلے گئے ہیں۔ امریکہ نے پہلے ہی اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ ایران سے فوری باہر نکل جائیں۔
یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ 3 مہینے پہلے جنگ بندی شروع ہونے کے بعد سے غازہ میں اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 100 فلسطینی بچے جاں بحق ہوئے ہیں۔ بچوں سے متعلق یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسی یونیسیف نے کہا کہ اکتوبر کے بعد سے کم 60 بچے اور کم سے کم 40 بچیاں ہلاک ہوئی ہیں۔ یونیسیف ترجمان جیمز ایلڈر نے جنیوا میں بتایا کہ ہر روز بچے مر رہے ہیں۔ یہ بچے ہوائی حملوں میں، ڈرون حملوں میں، شلباری میں مر رہے ہیں۔ یہ تعداد 100 ہو چکی ہے، اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس دوران موسم کی وجہ سے بھی بچے مرنے کی خبریں ملتی رہی ہیں۔ غازہ کے ایک شادی خانے پر جسے بے گھر لوگوں کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، ایک حادثے میں 5 فلسطینی جاں بحق ہوئے، ان میں 2 عورتیں اور ایک بچی شامل ہے۔ بتایا گیا کہ اس شادی خانے کی عمارت کا ایک حصہ گر پڑا جو مسلسل بارش کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ اس دوران جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزیوں میں ایک میل نرس جاں بحق ہو گیا، وہ ناصر ہاسپٹل میں کام کرتا تھا۔ مغربی کنارے اور یروشلم میں بھی کئی فلسطینی گھروں کو گرایا گیا اور دھاوے کیے گئے۔ خبروں میں کہا گیا کہ دھاووں میں کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس دوران حماس کے عہدیداروں کا ایک ڈیلیگیشن قاہرہ پہنچا جہاں وہ سیز فائر اور رفح کراسنگ کھولنے کے بارے میں بات چیت کرنے والا ہے۔ یورپی یونین یوکرین کے بارے میں بات چیت کے لیے خصوصی عہدیدار کو مقرر کرنے پر غور کر رہی ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت آئی ہے جب ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ امریکہ یورپی یونین کو نظر انداز کرتے ہوئے رشیا کے ساتھ سمجھوتے پر غور کر رہا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف کاجا کیلاس یوکرین کے مستقبل کے بارے میں بات چیت کرنے والی وہ اہم عہدیدار ہو سکتی ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس نے گرین لینڈ اور ڈنمارک کے فارن منسٹر اور سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ایک اہم ملاقات کی۔ اس ملاقات کے نتیجے میں گرین لینڈ کا مستقبل طے ہو سکتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ اس بات چیت کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ امریکہ گرین لینڈ پر قبضہ کرے گا جو اس کی سیکیورٹی کے لیے بہت اہم ہے، لیکن گرین لینڈ کے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گرین لینڈ 300 سال تک ڈنمارک کی کالونی رہا ہے، لیکن اب اسے ایک نیم خود مختار علاقہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ڈنمارک پر ابھی اس کا اچھا خاصا اثر ہے۔ تھائی لینڈ میں کرین ریل گاڑی پر گر پڑی جس سے کم 28 لوگ ہلاک ہو گئے۔ کرین گرنے کے بعد ریل کے ڈبوں میں آگ لگ گئی۔ اس وقت ٹرین میں 195 مسافر سوار تھے۔ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے پیش آیا۔ یہ ٹرین بینکاک سے روانہ ہوئی تھی اور ایسٹرن پروونس ابون کی طرف جا رہی تھی۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے پولیٹیکل کنسلٹنسی کمپنی آئی پیک کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کے دعووں کے سلسلے میں ترنمول کانگریس کی پیٹیشن رد کر دی ہے۔ ممتا بنرجی کی پارٹی نے کہا کہ دعووں کے دوران ضبط کی گئی دستاویزات اور سیاسی رازوں کی حفاظت کی جائے، لیکن ای ڈی نے ہائی کورٹ سے کہا کہ اس نے آئی پیک کے دفتر اور کمپنی کے ڈائریکٹر پرتیک جین کے خلاف دعووں کے دوران ایسی کوئی چیزیں ضبط نہیں کی ہیں۔ سنوائی کے دوران ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایس وی راجو نے بتایا کہ الٹا چیف منسٹر ممتا بنرجی دعوے کے مقام پر پہنچی اور فائلز اور آلات لے گئیں۔ بنگال اور دہلی کے 10 مقامات پر ای ڈی نے یہ دعوے کیے تھے۔ کرکٹ اسٹار کرکٹر وراٹ کوہلی ایک مرتبہ پھر او ڈی آئی بیٹنگ رینکنگ میں اول نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے 4 سال بعد یہ مقام حاصل کیا ہے۔ انہوں نے روہت شرما کی جگہ لی۔ کوہلی نے نیوزی لینڈ کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں شاندار ہاف سینچری بنائی تھی۔ اس میچ میں انڈیا نے نیوزی لینڈ کو 4 وکٹ سے ہرایا تھا۔ کوہلی نے 91 گیندوں میں 93 رنز بنائے تھے۔ وہ سچن تندولکر کے بعد سب سے زیادہ انٹرنیشنل رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ فاسٹ بولر محمد سراج او ڈی آئی بولنگ رینکنگ میں 15ویں مقام پر ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں، حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر، مینا اور عرفات میں وی آئی پی لگژری ٹینٹس، ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں۔ یہ آفر محدود مدت تک کے لیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری، گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز،
beside Kamath Hotel, Saifabad, Hyderabad. ईरान में फसादियों के कई रिंग लीडर्स गिरफ्तार, ओहदेदारों ने कहा जल्द मुकदमा चलाएंगे, सजाएं देंगे। एहतजाजियों को फांसी दी गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप ने दी वार्निंग। अब्बास अरक्ची की सऊदी, तुर्क और अमाराती वजीरों से बातचीत, कहा हमला किया गया तो पड़ोसी मुल्कों में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान में मौजूद इंडियन सिटीजन्स फौरी बाहर निकल जाएं, तेहरान में सफारत खाने ने दिया मशवरा। गाजा जंग बंदी के बाद से इसराइली हमलों में 100 फलस्तीनी बच्चे जान बहक, यूनिसेफ की रिपोर्ट, ताज़ा खिलाफ वर्जियों में नर्स हलाक। ग्रीनलैंड मसले पर जेडी वैंस की व्हाइट हाउस में अहम मीटिंग, डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर भी शरीक, जजीरे के मुस्तकबिल पर बातचीत। थाईलैंड में क्रेन रेलगाड़ी पर गिर पड़ी, 28 हलाक, ट्रेन में आग लग गई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी धावों के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की दरखास्त खारिज कर दी। स्टार क्रिकेटर विराट कोहली 4 साल बाद बने टॉप ओडीआई बैट्समैन। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।